الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب یزید نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہیں کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ کل ملا کر 72 لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ عراق کے کربلا میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، مگر پیچھے پیچھے یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آن پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ پھر 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین حضرت عباس سے کہنے لگے، اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسہ رسول کہتا ہے کہ ان کو ایک رات کی اور مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں، ان کو حضرت امام حسین کا یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزید کی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ ایک رات کی پیاس سے ان کا اور زیادہ برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید یہ یزید کی بات کو مان لیں گے۔ یہی سوچ کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو ایک رات کی مہلت اور دے دی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کے دن کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر رات ڈھلنے لگی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا، اے بیٹے جاؤ اور اذان دو۔ اس کے بعد میں علی اکبر نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد ہی سب نے نماز پڑھنے شروع کر دی۔ اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران ہی امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر امام حسین کا ایک ایک سہاتی شہادت کا جام پیتا چلا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے تو کبھی اونو محمد شہید ہوئے تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سارے لوگ شہید ہوتے گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہ رہا تو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ایک دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن اور بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ حسین کا آخری سلام قبول کریں۔ پھر آپ اپنے اس خیمے سے باہر نکلے اور ایک دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت زین العابدین بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بیٹے زین اٹھو، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پورے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالموں یزیدوں نے ہمارے سارے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا آپ مجھے اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا بیماروں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے یزید کی فوج سے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا، میں وہ ہوں جس کے تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، میں وہ ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کی پیٹھ مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے
احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگو، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگو، بتاؤ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز ادا نہیں کی؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے، یا پھر کیا میں نے کسی پر ظلم کیا؟ تو یہ سن کر یزیدیوں نے کہا کہ اے حسین، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اسی کو تم یہ سارا صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو تم اس بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو۔ اتنے میں دوستو سمر جو کہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا زور سے چلایا اور کہنے لگا کہ حسین کی بات نہ سنو، اس پر حملہ کر دو۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ تو کبھی دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی آگے ہوگی، کیونکہ ایک طرف 22,000 لوگوں کی فوج ہے اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی ہے۔ اس کے بعد کیا تھا، حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح یزیدیوں پر ٹوٹ پڑے، لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی، ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں کھڑے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلایا، جاؤ جا کر حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حرمالا، حسین پر ایک ساتھ تیر چلاؤ۔ اس کے بعد میں ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس میں جو چیز ہے اس کو پھینک کر مار دو۔ اس کے بعد میں کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینکنا شروع کر دی۔ کوئی تیر مار رہا تھا تو کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا تھا، اور جس کے پاس میں مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی کو اٹھا کر مارنے لگا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، اے حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنا ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے بعد میں وہ پتھر، نیزے، تلواریں، تیریں اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی موقع ہے انہیں قتل کرنے کا۔ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اور حسین کا سر قلم کر دو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک پہنچائیں اور ہمیں انعام مل سکے۔ اس کے بعد میں جو بھی کوئی حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ پھر سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ہماری شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر کو بہت حیرانی ہوئی۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی تو سمر کو اپنے پاس میں دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے،
تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا تو پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں؟ اس کے بعد میں سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسا رسول کا سر مبارک سر سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ اس کے بعد میں یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سر کو جسم سے الگ کر کے میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد میں سب کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ نواسا رسول کو پامال کیا گیا۔ ادھر یزید کی فوج خوشیاں منا رہی تھی اور ادھر رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنی دیر میں ہی اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔